السلام علیکم۔ آج مجھے میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کے شکر ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے تاریخی کسان پیکج کی امپلیمنٹیشن کا، صرف اناؤنسمنٹ کا نہیں، امپلیمنٹیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں کام کر کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کا یہاں پر موجود ہونا اور یہاں پر یہ اپنے جو انٹرنشپ کے سرٹیفکیٹس ہیں وہ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی قلیل مدت میں نہ صرف یہ کہ کوئی ایگریکلچر پیکج بنا ہے، کوئی اسکیم بنی ہے، بلکہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہ آج میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے تو ہمارے جو منسٹر فار ایگریکلچر ہیں، جن کی بات آپ نے ابھی سنی، عاشق حسین کرمانی، ان کو شاباش دیتی ہوں۔ جو ہمارے سیکریٹری ہیں ایگریکلچر کے، ساہو صاحب، افتخار ساہو صاحب، میں ان کو شاباش دیتی ہوں۔ اور میں بچوں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگ میرے بچوں کی عمر کے ہو، 25 سے نیچے، میرے بچے 25 سے بڑے ہیں اب ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی نوجوانوں کی بات کرتا ہے کہ نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، بات کرتا ہے، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن سیاست جو ہے اس کو بدنام کیا ہوا ہے۔ سیاست ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے، اور اگر ہم اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے مجھے آپ سے کچھ دل کی باتیں آج کرنی ہیں، کیونکہ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے آپ نے، لیکن کوئی نوجوان، مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے 6 سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پہ نوکری ملی، ایک نوجوان یہ مجھے کہہ دے۔ جو میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو ابھی عاشق حسین کرمانی آپ سے خطاب کر رہے تھے، جو منسٹر ایگریکلچر ہے، میں نے روایت کو توڑا، میں نے اپنی پوری پارٹی کی ناراضگی مول لی، اور میری کیبنٹ میں 95% تمام نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔ تاریخ کی کوئی کیبنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور صرف نوجوان نہیں ہیں، ایلیجبل نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، محنتی نوجوان ہیں، اور آج عاشق کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ سب یہاں پر آج بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا نمائندہ ہے، یہ میرا نمائندہ نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کا نمائندہ نہیں ہے، یہ پنجاب کے ہر نوجوان کا نمائندہ یہاں پر بیٹھا ہے، جس نے آپ کی خدمت کی، آپ کے لیے کام کیا۔ تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ 6 ماہ کی قلیل مدت میں نہ صرف یہ اسکیم مٹیریلائز ہوئی ہے، بلکہ آپ سب کو جابز ملی ہیں۔ 60,000 سے آپ کو 60,000 مہینہ پہ یہ جاب ملی ہے، تقریباً 1000 نوجوانوں کو۔ 60,000 تھوڑا ہے، مجھے پتہ ہے بچوں، 60,000 تھوڑا ہے۔ آج کل جو مہنگائی کا زمانہ ہے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوں گی، لیکن کم از کم یہ ایک آغاز ہے، ایک آغاز ہے۔ اور میں بہت عاجزی اور فخر سے ہاتھ اٹھا کے حلفاً تمام نوجوانوں کے سامنے یہ اقرار کرتی ہوں کہ ایک بھی نوکری ان 1000 نوجوانوں میں سے ایک بھی سفارش یا میرٹ کی خلاف ورزی پر نہیں ملی۔ آپ میں سے کوئی نوجوان یہ کھڑا ہو کر کہہ دے، مجھے میرے سامنے کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ والا جو بیٹھا ہے یا جو کوئی اور بیٹھا ہے وہ سفارش سے یہاں پر آیا۔ 100% میرٹ فالو ہوا ہے، اور تمام ڈسٹرکٹس کے اندر میرٹ کی لسٹ لگی ہیں، جن کو میں نے پرسنلی ایک لسٹ کو دیکھا ہے، ڈی سی آفس میں لسٹ بنی ہے، انٹرویوز ہوئے ہیں، آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے، اور تمام پورے پروسیس میں 100% میرٹ فالو ہوا ہے۔ اس کی بھی شاید مثال کبھی نہیں ملتی۔ اور دیکھیں، ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، یہ میری پوری بہت محترم پولیٹیکل قیادت یہاں پہ موجود ہے، مجھے بھی سفارشیں آتی ہیں، میرے بھی جاننے والے ہیں، میرے بھی دوست احباب ہیں جن کی طرف سے
ایک ایکسپیکٹیشن لیول بڑھ جاتا ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا جو ہے وہ کسی کرسی پہ آئے گا تو شاید ہماری جو لوگ ہیں ہم ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں پاکستان کے خصوصاً اب کیونکہ میری ذمہ داری پنجاب کی ہے، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں، سیاسی جو اپہیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے. آج صبح کوئی امبیسڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، تو میں کسی ملک کے امبیسڈر تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے ہیں، یہی انتشار میں ہم نے پولیٹیکلی گرو کیا ہے، اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ صدا سے ہوتا ہے. لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں کسان پیکیج کے اوپر بات کروں، میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو، چور ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہوں، اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو، اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دیں، اور آپ کی کوئی توجہ نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا، وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں. مجھے احساس ہے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ کوئی ڈگری لے کے باہر نکلتے ہو اپنے کالج سے، اپنے یونیورسٹی سے، تو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے. آپ کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ تم مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہو، تم ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تم گھر کے اوپر بوجھ بنے ہو، تم فیملی کے اوپر بوجھ بنے ہو. یہ باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ڈگری میں آپ نے محنت کر لی، آپ نے سب کچھ کر لیا، اس کے بعد آپ اپنی ڈگری لے کر دروازے پہ جاتے ہو لیکن آپ کو نوکری نہیں ملتی. مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، اور میں یہ پھر سے کہتی ہوں کہ 60,000 روپیہ مہینہ تھوڑا ہے، لیکن کم از کم آغاز ہے، اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ آپ جس بھی پارٹی سے بلانگ کرتے ہو، انٹرویوز کے دوران یا آپ کی شارٹ لسٹنگ کے دوران کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اگر مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری ملے گی، مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری نہیں ملے گی. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی نے یہ پوچھا سوال؟ پوچھا؟ مجھے ہمارے ایک ایم پی ہیں، ان سے میری ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو کلینکس آن ویلز ہیں، جو ہمارے موبائل ہاسپٹلز ہیں، بہت کامیابی سے الحمدللہ وہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ جا کر، آپ کے محلوں میں جا کر آپ کا علاج کر رہے ہیں، بیماروں کا علاج کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گھر میں وہ گاڑی کھڑی دیکھی کلینکس آن ویلز، جس کے اوپر کسی دوسرے ہمارے مخالف سیاسی رہنما کی اس گھر کے اوپر تصویر لگی تھی، اس کا ڈیرا تھا. تو میں نے دل میں سوچا، ان کو تو میں نے نہیں کہا، میں نے دل میں سوچا کہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ پی ایم ایل این کا مریض ہے، اس کا علاج کروں گی، یہ کسی اور جماعت کا مریض ہے، اس کا میں علاج نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں، لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کے فیوچر کو، پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں، اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے. تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. آج پوچھے خیبر پختونخوا سے، میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں. ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام چلڈرن ہاسپٹل میں شروع کیا، تو کارڈ دیے ہم نے کہ جو بچے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور ان کی ہارٹ سرجری ہونی ہے،
اور 15,000 بچوں کا بیک لاگ ہے، ویٹنگ لسٹ ہے۔ اب دل کی جو مرض ہے وہ تو انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے آنے سے پہلے کچھ بچے اس دنیا سے چلے گئے آپریشن کا انتظار کرتے کرتے۔ تو ہم نے ایک ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے جس میں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لیس دین اے ویک الحمدللہ ہم 100 سے زائد سرجریز بچوں کی کر چکے جن بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا، اور اس میں سے بہت سارے مریض خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے۔ ایک کو میں نے خود کارڈ دیا، میں نے پوچھا آپ کہاں سے؟ انہوں نے کہا ہم کرک سے۔ بچے کی کو دل کی تکلیف تھی اور 3-4 مہینے کا وہ بچہ تھا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو، ان کے علاج کے اوپر ہو، ان کی سہولتوں کے اوپر ہو، ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو، ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو، ان کو جابز دینے پہ ہو، آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر۔ تو یہ اس خدا کے لیے ان باتوں کو سوچیں۔ یہ آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی طرح کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے، اس ملک کا سوال ہے، اور میں یہ باتیں کرنے سے بالکل گھبراتی نہیں۔ میرے سامنے میرے مخالف کا کوئی نعرہ لگا دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن میں حق بات کہنے سے، آپ کو سمجھانے سے میں باز نہیں آؤں گی۔ اور آپ دیکھو پچھلے 7-8 سال میں ڈیبیٹ، پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جی ڈی پی کتنی بڑھ گئی، گروتھ ریٹ کتنا ہے، مہنگائی کتنی نیچے آ گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اتنے کارخانے لگ گئے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آ گیا ہے، کتنی موٹر ویز بن گئی ہیں، کتنی سڑکیں بن گئی ہیں، کتنی ترقی آ گئی ہے۔ اور آج ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیبیٹ کا رخ کس طرف موڑا ہے؟ ڈیبیٹ کا رخ اس طرف موڑا ہے کہ کون کتنی اونچی آواز میں کسی کو گالی نکالتا ہے۔ کیا آپ ایسا پاکستان چاہتے ہو اپنے لیے؟ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، میں ایک ماں کی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں جب گھر سے نکلتی ہوں اور آفس جاتی ہوں تو میرا ایک ایک لمحہ، آپ کو پتہ ہے اس اسکیم کو مٹیریلائز کرنے میں ہمیں 6 ماہ لگے، کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے پروسیسز ہوتے ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ لیکن جتنا میں تڑپتی ہوں، کاش میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی جو اوور نائٹ میں ایسا چینج لے آتی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں نوکریاں ہوتی اور آپ کا مستقبل اچھا ہوتا۔ یہ جو بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، کوئی حکومت مجھے بتا دے جس نے بچیوں کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو۔ آج بھی کرائم ہوتا ہے، لیکن آج آپ اگر 15 پہ کال کریں اور ورچوئل پولیس اسٹیشن پہ اپنی شکایت درج کرائیں، آپ کو ویڈیو کال کی سہولت موجود ہے آپ کے لیے۔ اب یہ آ رہا ہے، سیف سٹی آ رہا ہے، پینک بٹن آپ پریس کریں گے، پنجاب حکومت آپ کی مدد کے لیے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے آپ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے، خدمت کی تڑپ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کی تکلیف کو میں سمجھتی ہوں، اور جو ڈیلے آتے ہیں، پروسیجرل ڈیلیز جو ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ میں طریقہ کار ہوتا ہے، ہر روز میں بے چینی کی کیفیت میں یہ دن گزارتی ہوں کہ میں کچھ کر جاؤں آپ سب کے لیے۔ پتہ نہیں میں یہاں پر کتنی دیر ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے یا جو اقتدار ہے وہ بہت آنی جانی چیز ہے۔ تو یہ جو میرے سامنے انٹرنز بیٹھے ہیں، ہمیں تقریباً 5,000 سے زائد اپلیکیشنز موصول ہوئیں، 1,000 کو ہم نے لینا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ تمام جو 1,000 کے 1,000 لوگ ہیں، یہ ایگریکلچرل یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں، ریلیونٹ ان کے پاس نالج ہے، ریلیونٹ ایجوکیشن ہے، اور سب 25 سال سے کم عمر ہیں۔ اس کا مطلب ہے ابھی پڑھ کے نکلے اور ابھی نوکری جو ہے وہ ہاتھ میں ہے، فریش گریجویٹس ہیں۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اس میں سے 25% جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں ماشاءاللہ۔ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایگریکلچر، جس کو ایک ہمارے دماغوں میں تاثر ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی برائٹ بچیاں ہیں۔ 25% میرے پاس بچیاں آئی ہیں، میں بہت 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 خوش ہوں۔ اور آپ سب میرا انٹرفیس ہیں، میرا رابطہ ہے کسان کے ساتھ۔
آپ کی ٹریننگز بھی ہوں گی. آپ کو کسان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے آن بہاف آف دا چیف منسٹر آف پنجاب, آن بہاف آف دا پنجاب گورنمنٹ. تو آپ کو یہ ضرور آج سمجھ لینا چاہیے کہ کسان کے ساتھ میرا جو رابطہ ہے وہ آپ سب ہے. اور تاریخ کا سب سے بڑا کسان پیکیج اگلے سال 400 بلین کا کسان پیکیج ہم لے کے آ رہے ہیں. اور میں بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے نا وہ بگیسٹ فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کی. پنجاب بگیسٹ ویٹ گروور ہے پاکستان کا. تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. جب میں نے اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گندم نہیں خریدنی, تو آج میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ گندم کیوں نہیں خریدی. بہت حکومتیں آتی ہیں, ڈیٹیلز میں جائے بغیر یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ کسان کے لیے ہم یہ کر دیں گے, کسان کے لیے ہم وہ کر دیں گے. کبھی کسی نے سوچا کہ جو 2-2.5 ملین ٹن حکومت خریدتی ہے کسان سے, وہ کسان سے کبھی نہیں خریدتی, وہ مافیاز سے خریدتی ہے. وہ خریدتی ہے آڑتیوں سے جنہوں نے کسان کو ہاسٹیج بنایا ہوتا ہے. آڑتی کیا کرتا ہے؟ حکومت تو آڑتیوں سے خریدتی ہے, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی کرپشن ہوتی ہے. ایک ایک باردانہ کا جو بیگ ہے وہ کئی ہزار کا بکتا ہے. تو جو غریب کسان ہے وہ بیگز ہزاروں میں خرید سکتا ہے. آڑتی جب کسان کے پاس جاتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو ایڈوانس نہیں دیتا, اس کو کہتا ہے کہ تمہیں جو کاسٹ آئی ہے میں اس سے تھوڑا سا اوپر تمہیں منافع دیکھ کے میں تمہاری گندم خرید کے لے جا رہا ہوں. گورنمنٹ یوزلی 4,000 کے قریب جو ہے وہ گندم کی پرائس مقرر کرتی ہے. تو وہ کسان کو 4,000 کبھی نہیں ملتا. یہ تو میں اب یہاں پر آئی ہوں, میں نے ڈیٹیلز تک, میں مائنیوٹس ڈیٹیلز تک گئی ہوں, تو مجھے پتہ ہے کسان کو کبھی 4,000 روپے پہ گندم کسان سے کسی نے نہیں خریدی. آڑتی ضرور 4,000 اور اس سے پلس میں بیچتا ہے. تو کسان کا تو استحصال ہوتا ہے. کسان کو کہا جاتا ہے کہ میں تمہارا سارا, کیونکہ ٹرانسپورٹ کے لیے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنی مارکیٹ تک گندم پہنچانا, تو آڑتی اس کو یہ کہتا ہے کہ میں ادھار پہ تمہاری گندم لے رہا ہوں, تم سے پوری گندم اٹھا رہا ہوں, اور جب بک جائے گی تو پیسے تمہیں دے دوں گا. بک جاتی ہے تو منافع اپنی جیب میں جاتا ہے, کسان کو جتنا تھوڑا بہت اس کو چپ کرانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب حکومت کے پاس وہ گندم آتی ہے تو اس میں اگر 4,000 کی گندم حکومت خریدتی, 1,000 روپیہ کرپشن کا ایڈ ہوتا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے 1,000 روپیہ کرپشن کا ایڈ ہوتا ہے, اور جو عوام کو 14-15 کروڑ عوام کو روٹی مہنگی ملتی ہے. اب آپ دیکھو, ہم نے گندم نہیں خریدی لیکن روٹی پورے پنجاب میں 12 اور 13 روپے کی, 25 روپے سے 12 اور 13 روپے پہ آئی. اور نہ صرف یہ کہ 25 روپے سے 12-13 روپے پہ آئی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور میں یہ آپ کو بات, آپ خود اپنی انفارمیشن آپ کی ہے, آپ کے پاس آج کل فونز پہ سب کچھ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہو. آپ دیکھو باقی 3 صوبوں میں روٹی 12-13-14 کی نہیں, صرف پنجاب کے اندر 12-13-14 کی. اور مہنگائی پر تقریباً میری روز میٹنگ ہوتی ہے. میرے کمرے کے اندر, میرے آفس کے اندر, میرے آئی پیڈ کے اوپر ایک لائیو اسکرین چلتی ہے جس میں غریب کے لیے جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں, چاہے وہ آٹا ہو, چینی ہو, آلو ہو, ٹماٹر ہو, پیاز ہو, اس کی قیمتیں میرے پاس آتی ہیں. اور اگر اس میں 10 روپے بھی اوپر جائے تو میں جس شہر کی رپورٹ ہوتی ہے میں اس کو فون کر کے پوچھتی ہوں یہ کیا. اور یہاں پر میرے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں مہنگائی تو ہوتی رہتی ہے. میں نے کہا یہ کہتے وقت آپ کو خیال نہیں آتا؟ آپ ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ مہنگائی ہوتی رہتی ہے. جس نے ابھی بھی 30,000 روپے میں اپنا بجٹ بنانا ہے اس کو پوچھیں مہنگائی کیا ہوتی ہے, 1-1 روپے کی قیمت میں اضافہ کیا ہوتا ہے. اور میں اپنے بچوں سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتی, کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر بھی, آئل پرائسز کے اوپر بھی بہت کچھ بیس کرتا ہے. لیکن جنہوں نے روٹی کی قیمت 15 روپے کی تھی, آج دوسرے صوبوں میں روٹی ابھی بھی 20-22 روپے کی دوبارہ کر دی ہے انہوں نے. پنجاب ایک واحد صوبہ ہے جس میں پچھلے 6 مہینے میں مہنگائی کا گراف یوزولی یوں جاتا ہے,
اوپر نیچے. لیکن پنجاب ایک اب واحد صوبہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر مہنگائی کا گراف ہی ہوا بلکہ نیچے جا رہا ہے. 38% سے مہنگائی جو ہے وہ 9% سے بھی کم ہو گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور اس میں یہ فیصلہ کہ گندم میں کرپشن نہیں ہونے دینی، اس کو بچانا، اس فیصلے کا سب سے بڑا کردار ہے ماشاءاللہ. اور کسان، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے، میرا بھی کنسرن ہے کہ ایک امپریشن بنا دیا گیا ہے کہ کسان بہت ناراض ہے. میں بچوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جب کسان پیکج کے لیے اپلیکیشنز کھولی، کسان کارڈ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسان کارڈ میں پاکستان کے اندر 2 مین فصلیں ہوتی ہیں، کراپس ہوتی ہیں سال کی. دونوں کراپس کے لیے ہم 1 پیسہ سود کے بغیر بیفور دا کراپ دا سوئنگ ہم 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ چھوٹے کسان کو دینے لگے تاکہ وہ اپنا جو بیج ہے وہ معیاری بیج خرید سکے، جو پیسٹیسائیڈ ہے وہ معیاری خرید سکے، اور جو فرٹیلائزر ہے، کھاد ہے، وہ معیاری خرید سکے، اور اس کے لیے اس کو آڑتی اور مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے. اور مجھے خوشی ہے، آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی جب میں یہ فگر بولتی ہوں، لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کسان کارڈ کے لیے کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں. مجھے کسان کارڈ کے لیے پنجاب بھر سے 1 ملین 10 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں. اور وہ سب بہت بڑے بڑے کسان نہیں ہیں، کوئی 12 ایکڑ ہے، کوئی 6 ایکڑ ہے، کوئی 3 ایکڑ ہے، کوئی 10 ایکڑ ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ ایک پہلی بار کسی کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس کو بلیک میلنگ سے بچایا گیا، اور اس کو 1.5 لاکھ روپیہ پر کراپ اس کو دیا جائے گا، اس کو 1.5 لاکھ ہی واپس کرنا ہے، اس کو کوئی سود نہیں دینا، اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے. تو تقریباً 10 لاکھ اپلیکیشنز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، اور تقریباً جو ہے ابھی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن تقریباً 3.5 لاکھ کسان کوالیفائی کر گیا اس کے لیے. آن گوئنگ ہے کیونکہ ہم نے اپنے ہاں جو چیکس ہیں وہ رن کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا جائے گا نمبر. کارڈز پرنٹ ہو کر ڈسپیچ ہو چکے ہیں، اور کسانوں کو کارڈز ملنا بھی شروع ہو گئے ہیں. تقریباً 50,000 سے زائد کسانوں نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ وصول بھی کر لیے ہیں. ابھی ایکٹیویشن بھی ان کی، کس دن ایکٹیویشن ہے ان کی؟ 15 اکتوبر کو تمام کسان کارڈز کی ایکٹیویشن شروع ہو جائے گی. اور میں کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ بھی جب کسان سے فیلڈ میں جا کے بات کریں تو آپ ضرور اس کو یہ کہیں کہ بے دھڑک گندم لگائے. میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دوں گی. اور زیادہ تر جن لوگوں نے قرضے کے لیے اپلائی کیا ہے، جن کسانوں نے، وہ تمام ویٹ گروورز ہیں، گندم اگانے والے کسان ہیں. اور میں یہ کوشش کروں گی، دیکھیں میں ایک بہت مشکل جگہ پہ ہوں. میں اگر کسان کو یا آڑتی کو یا مافیاز کو پروفیٹیرنگ کرنے دیتی ہوں تو مجھے غریب کی روٹی بھی سستی رکھنی ہے. اگر وہ روٹی 22 روپے پہ چلی جاتی ہے اور مافیاز کو فائدہ ہو جاتا ہے، جن کا نام ہم نے کسان رکھا ہوا ہے، جو اصل میں بلیک میلرز ہیں، اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے اور غریب کی روٹی 14 کروڑ کی روٹی مہنگی ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی عقل مندی ہے؟ مجھے کسان کو بھی خوشحال رکھنا ہے اور مجھے غریب کی روٹی بھی سستی رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے لیے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گی. ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسان کو قرضہ بھی ملے اور کسان بلیک میل بھی نہ ہو، اور کسان کو جو ہے وہ اس کا جو کاسٹ ہے، جب گندم وہ بیج رہا ہے، جب وہ گندم سو کر رہا ہے، اس کی جو کاسٹ ہے ہم اس کو نیچے لے کر آئیں، اس کو ایسا بیج لا کے دیں کہ اس کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ انہینس ہو، تاکہ اس کو فائدہ ہو. تو میں کسانوں کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں، ویٹ گروورز کو جو ویٹ اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، میں ان کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی، آپ فائدے میں رہیں گے، آپ بے دھڑک ہو کر گندم اگائیں. اسی طرح ایک اور ہم نے اسکیم ابھی لانچ کی ہے
ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम। ट्रैक्टर सबसे मेजर एक चीज़ है जिसमें किसान को आसानी हो जाती है अगर उसके पास ट्रैक्टर हो। और आप जानते हो कि ट्रैक्टर्स आजकल कितने महंगे हैं। ट्रैक्टर्स आजकल 50 लाख तक का बड़ा ट्रैक्टर आता है, और बड़ा ट्रैक्टर लोग प्रेफर करते हैं। एप्लीकेशन से मुझे पता लगा है कि बहुत छोटा ट्रैक्टर जो है वो लोग नहीं प्रेफर करते। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इतनी बड़ी सब्सिडी कि अगर आपने 40 लाख का ट्रैक्टर लेना है तो 10 लाख हुकूमत पंजाब अदा करेगी। अगर आपने 25 लाख का ट्रैक्टर लेना है, क्योंकि वो किसान छोटा है जो 25 लाख वाले के लिए अप्लाई करेगा, तो 10 लाख उसमें से हुकूमत पंजाब अदा करेगी इंशाल्लाह। और आप यकीन करो कि जब मैंने ये एप्लीकेशंस खोली, मैं देखना चाहती थी कि क्या रिस्पांस आता है। जब मैंने एप्लीकेशंस खोली, रात को 12 बजे खोली, सुबह 8 बजे तक 70,000 एप्लीकेशन आ चुकी हुई थी। और आज 3-4 दिन के अंदर अंदर आप जानते हो ट्रैक्टर्स के लिए मुझे कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 6 लाख के करीब एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। और तो किसान ये क्या है? किसान का एतमाद है हुकूमत पंजाब के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर किसान का एतमाद है, मरियम नवाज के ऊपर किसान का एतमाद है अल्लाह ताला के फजल करम से। उनको पता है कि ये हमें कर्जा भी मिलेगा, हमें ट्रैक्टर भी मिलेगा, हमें मशीनरी भी मिलेगी, और ये झूठ नहीं बोलते, ये करके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं खुद हैरान हुई, इतने बड़े नंबर मुझे एप्लीकेशंस का आया। जो मैं एग्रीकल्चर की स्कीम में खोलती हूँ, या इवन अपना छत, अपना घर, जिसमें अगर आपके पास 10 मरले तक की ज़मीन है तो 15 लाख आपको हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 9 साल में अदा करना है, वापस करना है, और ज़ीरो सूद है उसके अंदर। आप जानते हो मुझे 8 लाख के करीब उसकी एप्लीकेशंस आ गई। सबको देंगे इंशाल्लाह ताला, ये कार्ड भी सबको मिलेगा, ट्रैक्टर भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं अपने सारे रिसोर्सेज इस तरफ डाइवर्ट करूंगी। तो किसान का नारा लगाना बहुत आसान है, बगैर जाने हुए कि किसान को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और असल में उसका अपना बन के, उसका हमदर्द बन के, उसकी तकलीफ को दूर करना, उसकी तकलीफ को समझना, उसके लिए आसानी पैदा करना, ये किसी ने नहीं किया। और फिर एक और बहुत अच्छा हम स्कीम लेके आ रहे हैं, चंद शहरों से उसको शुरू कर रहे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर के हब्स हैं, जैसे साउथ पंजाब है, मुल्तान है, बहावलपुर है, और फिर साहिवाल है, सरगोदा है। वहाँ पर हम एग्रीकल्चर मॉल्स बनाने लगे हैं, जहाँ किसान सिर्फ दाखिल होगा तो उसको अंडर वन रूफ तमाम सहूलतें मिलेंगी, क्रेडिट लाइंस खुली होंगी। और मैं बहुत करीब हूँ एक पंजाब के लिए डेडिकेटेड ज़रई बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, जिसमें पंजाब के किसान को जो है वो आसान शराइत पे कर्जा मिले, उसने उस कर्जे से जो करना है वो करे। वो हम बैंक बिल्कुल हमारा फाइनल स्टेजेस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भी अनाउंसमेंट होगी। और इसी तरह हम जो ट्यूबवेल, मुझे पता है बहुत बिल आते हैं, वो बिल किसानों को लेके बैठ जाते हैं, चाहे वो आपका डीजल का हो या बिजली पे चले। हम सोलराइज करने की भी आपके ट्यूबवेल्स जो हैं बहुत बड़ी स्कीम इंशाल्लाह ताला लेकर आ रहे हैं। और सबसे जो मेरे ख्याल में इस वक्त किसान को जिस स्कीम की ज़रूरत है, देखो मैं जब चीफ मिनिस्टर बनी तो मेरी अभी उस दिन ओथ टेकिंग नहीं हुई थी। एक किसान की तरफ से मुझे मैसेज आया, उसने कहा कि हमें मशीनरी चाहिए। आज भी टोके में किसान का हाथ कट जाता है। तो मैंने उस दिन सोच लिया कि जो भी हो, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी मैकेनाइजेशन पे तवज्जो दूंगी। और दुनिया में जो एग्रीकल्चर मशीनरी है, जो मैकेनाइजेशन हो रही है, उसने एग्रीकल्चर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर का दौर है, ये घिसे पिटे तरीकों का दौर नहीं है। यील्ड आप देखो, हाइब्रिड सीड है, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो सीड को और एग्रीकल्चर को एनहांस करने के लिए दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मुल्क में हम वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम कॉस्ट में, कम से कम इनपुट के साथ किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी फसल जो है वो इन्हांस हो, उसकी यील्ड जो है वो इन्हांस हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जो स्कीम हम लाने जा रहे हैं, और बहुत जल्द वो ग्राउंड पे होगी इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ हर तहसील के अंदर हम एक पूरा
جو مہنگی مشینری ہے اس کا ہم ایک سینٹر بنانے لگے ہیں، جس کسان کو، اور آپ کو پتہ ہے کسان اگر کرائے پہ ٹریکٹر لاتا ہے، کرائے پہ کوئی اور امپلیمنٹ لاتا ہے، کوئی اور مشینری لاتا ہے، تو جو اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ وہ کسان کو فلیس کرتے ہیں، کسان سے زیادہ چارج کرتے ہیں. تو ہم اب تمام تحصیلوں کے اندر ہم ایک ایسا سینٹر بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر تمام جدید مشینری زراعت کے لیے موجود ہوگی، اور جس کسان کو وہ چاہیے اس کو وہ کرائے پہ ملے گی، اور کرائے میں ہمارا پروفٹ نہیں ہوگا، کاسٹ بیسس پہ ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آخر میں پھر وہی بات کہنا چاہتی ہوں جو ایک ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے، جو میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں. میرے 3 بچے ہیں، میں ان سے یہ بات کہتی ہوں کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑائے، جو آپ کو اس چیز پہ مجبور کرے کہ غصے میں نکلو اور میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دو، گاڑیوں کے شیشے توڑ دو، پنجاب پولیس کی گاڑیاں جلا دو، گرین بیلٹس کو آگ لگا دو، شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کرو. آپ جس بھی پارٹی سے ہوں، پاکستان کے اندر شہداء تو سب کے ہیں، وہ پارٹیز میں ڈیوائیڈڈ تو نہیں ہیں. تو وہ شہداء جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، ان کی یادگاروں میں سے چیزیں توڑ کے زمین پہ رکھو اور اس کے اوپر چھلانگے لگاؤ جوتوں سمیت. جو آپ کو پیٹرول بمز کا جو درس ہے وہ دے، جو آپ کو یہ کہے کہ یہ پولیس والا ہے، اس کی آنکھ پھوڑ دو پتھر مار کے، اس کا سر توڑ دو پتھر مار کے، ڈنڈے مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دو. جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے فرائض چھوڑ کر، اپنا روزگار چھوڑ کر روز سڑک پہ آ جاؤ. اپنے بچے تو آرام سے باہر بیٹھے ہوئے، ان کو نہیں لاتے پاکستان، ان کو اس تکلیف نہیں. بھئی میرے قوم کے بچے مفت آئے ہوئے، یا وہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے؟ کیا قصور کیا آپ لوگوں نے؟ اور آج وہ 9 مئی کے مقدموں میں جو نوجوان اندر ہے نا، آج ان کا پرسان حال کوئی نہیں. جو آپ کو بد تہذیبی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے کہ بدتمیزی کرو، جھوٹ بولو، الزام لگاؤ، گریبان پکڑو، اور خود کیا کرتے ہیں؟ میں آج آپ سے کن چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہوں؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ بھی یہ کہا ہے کہ نکلو اور آگ لگا دو. اور جو وزیر اعلیٰ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو، لشکر لے کر آ جائے، اور پنجاب کی حدود کے اندر کسی بیچارے کی بس اتر کے، کسی کوئی وین کھڑی تھی، خود AK-47 ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیے اس بیچارے کی گاڑی کے. یہ کیا درس دے رہے ہیں قوم کو؟ وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں، اس کی طرف دیکھ لو پہلے. پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلے، یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ تعالی. تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے ہیں، ادھر توجہ کرو. تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے. اور ان کے خلاف نہ صرف قانون حرکت میں آئے گا، 6 بجے ان کا جلسہ ختم ہو گیا، 6 بجے ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. 6 بجے کے بعد 2 پولیس والے گئے ہیں، جلسہ ختم کرا کے نیچے آ گئے. کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کسی قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے. پنجاب یہ نہیں ہو سکتا کہ شام کو 5 بجے سڑکیں بند ہو جائے اور دہشت گردوں کا راج ہو پنجاب کے اندر. کسی جگہ کوئی اگر جرم ہوتا ہے تو میں اسی وقت DPO کو فون کر کے پوچھتی ہوں کہ یہاں پر یہ کیوں ہوا، اور پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کریں، کرائم ریٹ جو ہے وہ نیچے لے کریں. تو جو وزیر اعلیٰ باہر نکل کر جب بات کرے تو آپ دیکھیں، یہ خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں، جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں، کیا کوئی خاتون اس کو انڈورس کرتی ہے؟ آپ کرتے ہو اس کو انڈورس؟ چاہے وہ آپ کی مخالف کی بیٹی ہو، آپ کے مخالف کی بیوی ہو، اس کو ایک مرد جب جلسے میں کھڑا ہو کے، جو کہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ وہ ان بیٹوں کو کیا درس دے رہا ہے؟
پوری توجہ گہراؤ اور جلاؤ پہ رکھنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا نہ کر سکنا، اس سے بڑی مجرمانہ غفلت ہو ہی نہیں سکتی. جو کام کر رہا ہے اس کے لیے تو ان چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس. مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں جا کے جلسہ کر کے آؤ، ہاں اگر تعمیری جلسہ ہے تو کر کے آ جاؤں گی، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے یہ سوچوں کہ میں نے فلاں کی تذلیل کیسے کرنی ہے، میں نے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسے کریٹ کرنی ہے، میں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو نیچا کیسے دکھانا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اگر عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے تو اس قابل بھی تو بنو. اور آپ کی ایک ہی رسپانسبلٹی ہے اس وقت، اور وہ ہے عوام کی خدمت. آپ کے صوبے کے عوام رول رہے ہیں اور آپ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، روز لشکر لے کے آ جاتے ہیں. تو جو پنجاب کی سرحد میں داخل ہو کر انہوں نے موٹر وے پہ ون وے پہ گاڑی چلا دی، جو ہزاروں لوگ کمیوٹ کر رہے تھے، ہزاروں ٹریولرز جو تھے موٹر وے پہ، ان کی زندگیاں انہوں نے خطرے میں ڈال دی. میرا کام ہو جائے، دوسرا کوئی مرتا ہے تو مرے. کیا عوام گاجر مولی ہے؟ پنجاب کے اندر ایک قانون ہے، قانون کی عمل درآمد ہے، قانون کی پاسداری ہے. پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا آپ سے. آج یہاں جلسہ ہے، کل وہاں جلسہ ہے، پرسوں وہاں جلسہ ہے، تو جلسے کرتے رہو گے تو کام کس وقت کرو گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں، ہر جلسہ ان کا فیل ہوا ہے، ہر جلسہ ان کا ناکام ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عوام گھر سے نہیں نکلنا چاہتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 6-7 سال کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. یہ جو بجلی کے بل میں ہم نے 50 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب میں 8 لاکھ فیملیز کو، کروڑوں میں ان کی تعداد بنتی ہے، ان کو بجلی کے بلوں نے تنگ کیا ہوا تھا. ہم نے 2 مہینے کا ریلیف دیا، لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا چیف منسٹر پنجاب نے؟ تو بھئی اپنی ذمہ داری کو پہچانو. تم بھی جس صوبے کے چیف منسٹر، تمہارا کام بھی عوام کو ریلیف دینا. ریلیف سے تکلیف میں نے پہلی دفعہ سنی. اینڈ انشاءاللہ پنجاب دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. پنجاب ول لیڈ دا وے، پنجاب ول سیٹ دا بار ہائی انشاءاللہ تعالی. میری دعا ہے کہ میرے مخالفین کو اللہ تعالیٰ عقل دے، درد دل دے، رحم ان کے دل میں ڈالے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے. اور جو دہشت گردی ہے وہ آپ کو روزگار نہیں دے سکتی، جو بدتمیزی ہے وہ آپ کی مشکلات میں آسانی نہیں لا سکتی، جو گہراؤ جلاؤ کی ترغیب دیتا ہے وہ آپ کو روزگار نہیں دے سکتا، وہ آپ کے گھر میں آپ کی عزت نہیں بنا سکتا، وہ آپ کو اپنا محتاج رکھے گا. اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے، آپ کو محتاج رکھا ہوا. لیکن اب پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسی حکومت ہے جو آپ کے بارے میں سوچتی ہے، آپ کے لیے دن رات محنت کرتی ہے، آپ کے لیے دن رات کام کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال کے اندر پنجاب ایک ترقی یافتہ منصوبہ ہوگا، پورا ایک ترقی یافتہ جگہ ہوگی جس میں لوگوں کو اگر تھوڑی سی عقل ہوئی ان میں تو وہ بھی کچھ سیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوبصورت چمکتا دمکتا مستقبل دے. اللہ کرے کہ آپ کے گھر والے آپ پہ فخر کریں. آئی ایم شیور کرتے ہوں گے، مجھے آپ پہ فخر ہے، آپ میرٹ پہ سلیکٹ ہو کے یہاں آئیں اور اپنے ملک کے بارے میں ہم سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں کسی بھی جماعت کے ساتھ، لیکن جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، جو ہمارا قومی مفاد ہے، اگر ہم اس کو سامنے نہیں رکھ کے فیصلے کرتے تو ہماری پاکستانیت پر، حب الوطنی پر کوسچن مارکس ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی. فیصلہ رہا کہ میں کام کر کے عوام کے سامنے آئی ہوں، اچھی سیاست نہ کی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. انہوں نے سیاست کے معاملات پر گفتگو کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ پنجاب کی حدود میں اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز.